صدقات و خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس مال کی مثال اس چٹان کی مانند ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کمی برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح ریاکار اپنے اعمال کا ذرا سا حصہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ناشکروں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ ہے یہ، اور اس میں بتایا ہے کہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں نا، صدقات اور خیرات دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا ہے، اور ہم بار بار جتلاتے ہیں۔ بالکل ایسا کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم خود بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی کو دے کر سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے پڑھا اور میں نے کہا کہ یہ تو میں نے بڑا ضروری شیئر کرنا ہے، کیونکہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا یہ سب حصہ ہے۔ ہم روز یہ سب کچھ کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ قرآن نے ہمیں کیا بتایا ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہی سمجھ آئے گی نا۔ تو ہم نے تو یہ کرنا نہیں ہے، ہم نے تو بس اس کو پڑھ کے عربی میں پڑھ کے اوپر طاقوں میں رکھ دینا ہے، اور روز ایک سپارہ پڑھنا ہے اور بڑا تیر مار لینا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا کہ آپ بالکل بھولے نہیں ہیں اور آپ نے خیال رکھا ہے اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے یہ معلوم ہوگا، اور دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن میں بتایا ہوا ہے، کیونکہ دنیا میں کون لے کے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر جب وہ مالک اور خالق اور رازق ہے تو ہمیں پھر چلنا بھی اسی کے اصولوں کے مطابق ہے، جیسے وہ بتاتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین والوں پہ رحم کرو، ان کا حق ان کو دو، لیکن احسان نہ جتلاؤ۔ احسان جتلانا تو بہت ہی بری بات ہے۔ وہ دوسرے کی عزت جو ہے نفس مجروح ہوتی ہے، تو وہ تو ہمیں نہیں کرنی۔ ہمیں دوسرے کو اپ کرنا ہے، ہم دوسرے کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر اگر ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ گرانا بھی چاہتے ہیں۔ سو دیٹ از ناٹ گڈ، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی قربانی کے جانور خریدے بھی جا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے خرید لیے ہیں، کچھ لوگوں نے سال بھر سے پال کے بھی رکھے ہوئے ہیں اپنے فارم ہاؤسز پر، اپنے گھروں پر، ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ ان کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کرے کہ آپ کی قربانی قبول ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو دل کی حالت اور نیت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اگر اچھی نیت ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں قبول ہوگی۔ لیکن ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بے رحم بے زبان، بے رحم نہ بنیں بے زبانوں کے ساتھ۔ بہت زیادہ رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے میں نے کہیں دیکھا ایک تصویر کہ گردن سے یوں باندھا ہوا تھا اور اس کو یوں اوپر کرنے کے لیے تاکہ وہ یوں اوپر رہے اور بڑا بڑا سا لگے۔ ایک تو ہم بڑا چاہتے ہیں نا کہ ہم بڑے لگیں، ہم نے بڑے جانور کی قربانی دی ہے تو پھر ہم اس کو ایسے اٹھا کے رکھیں۔ اس کو باندھا ہوا تھا، گردن سے بھی باندھا ہوا تھا اور اس کو کھڑا رکھا ہوا تھا پورا، تاکہ سب کو نظر آئے، جو گلی محلے سے گزرے اس کو وہ جانور نظر آئے۔ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ پانی بھی نہیں پی سک رہا تھا۔ کسی نے شیئر کی ہوئی تھی تصویر، میرا بڑا دل خراب ہوا۔ تو ہم بحیثیت انسان یہ کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہم کس چیز کی قربانی دینا چاہ رہے ہیں اور ہم کیا قربانی دے رہے ہیں۔ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے نا کہ ہم ان کا حال برا کر دیں، اور پھر ہمارے تو اسلام میں ہے کہ ہم نے تو ذبح بھی بڑے پیار سے کرنا ہے، تیز چھری ہو فوراً ذبح کرنا ہے، تکلیف نہیں دینی۔ ہمارے اسلام میں تو ہے کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی، جانور کو بھی نہیں تکلیف دینی۔ ہم تو انسانوں کو ہی تکلیف دینے سے باز نہیں آتے، ہے نا۔ تو اس کا تو حساب ہونا ہے۔ تو ہم لوگ کیا حساب سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے، بس یہ بات ہے۔ اگر ہم ڈریں تو ہم کبھی بھی ایسا کام کریں ہی نہیں، ہے نا۔ لیکن اب یہ ہے کہ آج کل یہی سیزن آ رہا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں میں بھر بھر کے بکرے اور یہ سارے جو بھی جانور ہوتے ہیں ان کو لے کے آیا جا رہا ہوتا ہے۔ شدید گرمی ہے آج کل، تو نہ انسان زندہ رہ سک رہے ہیں، نہ جانور، نہ پرندے، اور یہ جو بیچارے درخت ہیں ان کا بھی حال برا ہے۔ تو ان سب کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں۔ ہم انسان ہیں نا، ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا،
ہم سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان بھی دی ہے، ہاتھ بھی دیا ہے، منہ سب کچھ دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ کیوں ہے ہم اشرف المخلوقات کے باقی مخلوقات پر ہم رحم کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، ایسا ہی ہے نا کچھ شعر۔ چلیں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیا کریں لیکن یہ تو ہے نا بات، ہم تو بڑے زبردست تکبر میں آ جاتے ہیں، ہم نے بہت بڑا جانور لے لیا یا ہمارے پاس 2-3 بکریاں ہیں یا بکرے ہیں، ہم ان کو ذبح کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو دکھا دکھا کے یہ سب کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو گلی محلے میں پھراتے بھی ہیں۔ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن دل کا حال آپ خود بھی جانتے ہیں نا، تو پھر خیال کرنا چاہیے، بہت خیال کرنا چاہیے۔ گرمی میں تو بہت ہی زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بس میں نے کہا کہ میں یہ بات تو ضرور کروں، شروعات میں یہی کروں ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی احسان کرو تو جتلاؤ نہیں۔ بالکل وہ سب کچھ چٹیل ہو جائے گا، سب صاف ہو جائے گا اگر آپ جتلائیں گے۔ آپ نے کروڑوں روپیہ دے دیا، آپ نے اس کی نمود و نمائش کر دی، آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں نے تمہیں دیا تھا فلانے وقت میں نے تمہیں یہ دیا تھا، یا دوسروں کو بتایا ہے نا، تو وہ تو سب ختم ہو گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل زیرو کر دیا۔ کیا کچھ ہم کرتے ہیں زندگی میں اور ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم ادھر ہی زیرو ہو جائے ہیں جی، ہے نا ایسا ہی۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب پہ نہ ہو اور آپ تک بات پہنچتی رہے، کیونکہ میرے حساب سے بات پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے نا۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ میں بات پہنچاؤں اور ہر جگہ بات پہنچاؤں۔ اپنے تک بات محدود رکھنا، کچھ بھی معلوم ہے آپ کو، اپنے تک کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو محدود رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو میری تو بس یہی ہے گزارش، میں تو یہ بات کر لیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ بھی دوسروں تک پہنچ جائے۔ تو جناب کل میں نے ایک بڑی زبردست رپورٹ دیکھی اور پڑھی اور سنی، تو اس میں یہ تھا کہ ملک میں 35 سال سے بڑی 1 کروڑ خواتین شادی کی منتظر ہیں۔ سوچیں ذرا پھر میں نے بعد میں کہیں پڑھا کہ لڑکے بھی اتنے سارے ہی ہیں جو شادی کے منتظر ہیں، پر لڑکیوں کی ریشو ڈیفینیٹلی زیادہ ہے نا۔ لڑکیوں کی ریشو زیادہ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہے نا شادی کو مشکل بنا لیا ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ شادی کو، نکاح کو آسان کرے۔ میں نے اپنی بچیوں کی شادی جلدی کر دی، ہاں ٹھیک ہے وہ پڑھے جتنا انہوں نے پڑھنا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے دیر نہیں کی۔ اور بیٹے کی بھی، ایون وہ ایئر فورس میں تھا اور الاؤڈ نہیں ہوتا 26 سال تک شادی کرو، میں نے تو کر دی شادی۔ میں نے کہا کیا کہیں گے، جب اسلام میں ہے تو کون ہمیں روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بس ڈراوا دیتے ہیں کہ جی اجازت نہیں ہے، تو جو اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیں کہ کرو نکاح کرو، بچوں کا جلدی نکاح کرو، ہم رکھتے ہیں بچوں کو، بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں، شادی کی عمر نکل جاتی ہے، ہم وہ کیا ہو سکتے ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، خوب سے خوب تر تو کبھی نہیں آتا، وقت بیتتا جاتا ہے، عمر بیتتی جاتی ہے، بلکہ وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایسا لڑکا ملے، بنگلہ ہمیں چاہیے، کوئی چھوٹی فیملی ہو، اس کی جاب اچھی ہو، خوبصورت حسین ہو لمبا چوڑا ہو، کامیاب ہو زندگی میں، ہے نا۔ میں کہتی ہوں کہ نیک سیرت ہو، نیک سیرتی ہی کام آتی ہے، باقی کچھ بھی کام نہیں آتا ہے لڑکی